نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ توحید و سنت کے اس مرکز میں کھڑے ہو کر بیان کرنے کا آج بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھے۔ وقت بہت مختصر ہے، مجھے آدھا گھنٹہ لگ بھگ اتنا ٹائم دیا گیا ہے۔ میں اصلی موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ ہر آدمی کے دل دماغ میں ایک سوال ہے کہ جب ہمارا نبی ایک ہے، کعبہ قبلہ ایک ہے، کتاب قرآن ایک ہے، اور جس کی عبادت ہوتی ہے معبود ایک ہے، اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اتنے فرقے اور جماعتیں کیوں بن گئیں؟ بعض دنیا دار لوگ تو یہ کہہ کر خلاصی دیتے ہیں جی یہ مولویوں نے اختلاف ڈالا، اور بعض اس مقام پہ آ کر کہتے ہیں اگر مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے۔ ویسے سوال تو بنتا ہے، بخاری سب کی ایک ہے، مسلم سب کی، حدیث کی کتابیں ایک ایک ہیں، اور سب کا کعبہ ایک ہے، اور سب کا نبی بھی۔ اختلاف کیوں پڑا؟ اور اختلاف یہاں تک پھر میری جماعت وہی آیت پیش کرتی ہے، ہمارا جو مد مقابل دوسرا طبقہ ہے یا دوسرا فرقہ ہے وہ بھی وہی۔ آخر اتنا وسیع اختلاف کس بنیاد پر پڑا؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے، کوئی فرقہ طبقہ اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ کھوج نکالنی ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، مختصر سے وقت میں دلائل کے میدان میں آپ نے یہ سوچنا سمجھنا ہے کہ اختلاف ڈالنے والا ہے کون۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں 14 صدیاں پہلے یہی بات امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ میں آئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت ابن عباس کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، اور یہی سوال ابن عباس سے کیا، اے ابن عباس تم مفسر قرآن ہے، تجھے پیغمبر کائنات کی طرف سے دعا حاصل ہے، اللہم علمہ الکتاب، ابن عباس کو اللہ کتاب اللہ کا علم دے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میرا ایک سوال ہے، کیف تختلف هذه الامہ ونبیها واحد وقبلتها واحد وکتابها واحد۔ اے
ابن عباس، جب ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے اور ہماری کتاب قرآن ایک ہے، کیف تختلف هذه الامہ، یہ امت اختلاف میں کیسے پڑ جائے گی؟ الگ الگ فرقے کیسے بنیں گے؟ الگ الگ گروپ اور جماعتیں کیسے بنیں گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ اے امیر المومنین، انا انزل علینا القرآن فقرانا، یہ قرآن ہم پہ آیا، ہم نے پڑھا اور ہم جانتے ہیں علمنا فیما نزل، ہم قرآن کی آیاتوں کے شان نزول کو بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی فلانی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ جانتے ہیں قرآن مقدس کی جتنی آیات ہیں، میں ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پیغمبر کائنات موجود تھے اور قرآن کی آیت آئی تھی۔ اے ابن عباس، جب قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے اور ہم سب کا نبی ایک ہے، تو امت الگ الگ کیسے بنی؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین، ہم جو قرآن مقدس کا ترجمہ کرتے ہیں، شان نزول کو داخل کرتے ہیں، شان نزول کے اعتبار پر ہم ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کو آیت کو شان نزول پر بند نہیں کرتے، لیکن ترجمہ کرنے کے لیے شان نزول کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے صحابہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، انہو سیکون بعدنا اقوام، ہمارے بعد لوگ آئیں گے، وہ قرآن پاک پڑھیں گے، لا یدنون فیما نزل، شان نزول کا اعتبار، وہ شان نزول کو داخل نہیں کریں گے۔ جب شان نزول کا اعتبار نہیں کریں گے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے من مانی انداز میں کریں گے، اپنی رائے کے ساتھ کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا یکون لہم فیہ رائے، ان کی رائے الگ ہو جائیں گی، فاختلفوا واقتتلوا، اور وہ اختلاف بھی کریں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کریں گے۔ صرف وجہ یہ ہے وہ شان نزول کے بغیر ترجمہ کریں گے اور ہم صحابہ شان نزول کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھٹک جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ ابن عباس نے جب یہ بات بیان کی، فاروق اعظم کو غصہ آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جھڑک پلا کر ابن عباس کو اٹھا دیا، فرمایا چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابن عباس حضرت فاروق اعظم سوچو بچار میں پڑ گئے، فرمایا کہ ابن عباس کو بلاؤ۔ ابن عباس دوبارہ بلائے گئے، فرمایا کہ ابن عباس دوبارہ پھر وہ جواب دے۔ ابن عباس نے سارا جواب دیا، حضرت فاروق اعظم نے تائید کی، فرمایا کہ اب بات میرے دماغ میں آ گئی ہے، وہی فرقہ حق پر ہوگا جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے گا شان نزول کو پیچھے رکھ کر، اس کا تعاون لے کر معاونت کے ساتھ، اور جو طبقہ شان نزول کو پسے پوش ڈال دے گا، اس کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ فرقہ گمراہ ہو جائے گا۔ اصل یہ نکتہ ہے، شان نزول کا جو فرقہ جو طبقہ اعتبار کرے گا وہ فرقہ حق پر ہوگا، اور جس نے شان نزول کو چھوڑ دیا وہ طبقہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مروان نے، یہ بادشاہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر صدیق کے فرزند کو، اس نے کہا اذ قال لوالدیہ اف لکما، یہ آیت تمہارے متعلق نازل ہوئی، یہ آیت اے عبد الرحمن تیرے متعلق نازل ہوئی، اور یہ آیت اس نے ابو بکر کے خاندان پہ فٹ کر دی،
یہ بات حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی. ردت علیہ عائشہ، عائشہ نے رد کر دیا اور مروان سے کہا اے مروان بینت سبب نزولہا. حضرت عائشہ نے کہا اے مروان تو بھٹک گیا ہے قرآن کو سمجھنے میں اس وجہ سے کہ تو نے اس کے شان نزول کا اعتبار نہیں کیا. اگر شان نزول کو تو دیکھ لیتا تو تجھے پتہ چل جاتا یہ آیت ہمارے متعلق نہیں آئی، ہمارے متعلق تو قرآن کی دوسری آیات ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن پاک کی 18 آیتیں ہیں جو ام المومنین عائشہ کی شان میں قرآن نے نازل فرمائی ہے. شان نزول سے بھٹکا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو بھٹک گیا ہے کیونکہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنی رائے سے کر رہا ہے، شان نزول کا اعتبار نہیں کر رہا. بخاری کا ایک اور مقام میں عرض کرتا ہوں. حضرت عروہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، اگر کہتے ہیں کہ خالہ جان قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، فلا جناح کے جملے پر سوال کیا. اے خالہ جان یہ تو بتائیے کہ فلا جناح یہ لفظ بتاتا ہے اگر کوئی بندہ بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی نہ کریں، اس پر کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے. قرآن فلا جناح کا جملہ بولتا ہے. تو جب یہ سوال حضرت عروہ نے حضرت سیدہ عائشہ سے کیا تو سیدہ طاہرہ نے کہا، فرمایا کہ عروہ تو اس وجہ سے بھٹک گیا ہے کہ تو نے شان نزول کا اعتبار نہیں کیا. شان نزول کا اعتبار کرتا کہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ یہ صفا مروہ پر 2 بت پڑے ہوتے تھے. بعض لوگوں نے اسلام لانے کے بعد کہا کہ ہم یہاں کیسے جا کر طواف کریں، کیسے صفا مروہ کی سعی کریں، یہ تو پہلے اور زمانہ جاہلیت کی بات ہے. فرمایا کہ قرآن مقدس نے ان کے جواب میں یہ جملے بولے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عروہ کو یہ بات سمجھائی اگر شان نزول کا اعتبار کرے گا تو قرآن پاک کو سمجھے گا، اگر شان نزول کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا چاہے گا تو رائے کا دخل ہو جائے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ سے بھائی میری طرف توجہ رکھیے. قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر کو چاہے منہ کرو ادھر اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے. کیا نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کیا ادھر کو منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے. یہ آیت اگر شان نزول کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے پھر جا کر یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو نماز نفلی پڑھنا چاہتے ہیں. نفلی نماز میں یہ آرڈر ہے کہ جدھر کو بھی منہ کرو. سفر کے دوران آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو ادھر کو اللہ موجود ہے، اس کے لیے یہ نازل ہوئی ہے. شان نزول کے ساتھ قرآن سمجھ میں آتا ہے، شان نزول کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا. اب ذرا آگے چلیے. قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. ہمارا بھی یہی موقف ہے، ہم بھی قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو بندہ شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جانے کے بعد وہ اس کا جسم یہاں قبر میں مٹی میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح کو رب کائنات اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتے ہیں. ہم شہداء کی حیات کے قائل ہیں لیکن حیات شہداء برزخیہ کے قائل ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد وہ دنیا کی قبر میں زندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ جنت میں زندہ ہوتا ہے. اور ایک ہمارا جو مخالف طبقہ ہے وہ بھی قرآن کی یہی آیت پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، کہ قتل جسم ہوا ہے، زندہ بھی یہ جسم ہے. بل احیا، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے
کہ وہ مردہ ہیں. وہ کہتا ہے قتل کون سی چیز ہوئی؟ میں نے کہا کہ قتل تو یہ جسم ہوا. کہتا ہے بل احیا، زندہ بھی تو پھر جسم ہونا چاہیے. اس نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر اپنا نظریہ بنایا کہ قتل جسم ہے، زندہ بھی جسم ہے. اور ہم نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر اپنا نظریہ بنایا، قتل جسم ہے، زندہ روح ہے، ایک دوسرے جسم کے ساتھ. بل احیا، وہ زندہ اس قبر میں نہیں بلکہ کہاں ہے وہ زندہ؟ عالم برزخ میں زندہ ہے. اب توجہ سے بات سمجھیے. ہم بھی مانا کرتے ہیں، وہ بھی مانا کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مانا شان نزول کا دخل کر کے کون کر رہا ہے، شان نزول کو شامل کر کے مانا کون کر رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا یہ جسم قتل، زندہ بھی یہ جسم ہے. آئیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر. جب احد میں شہداء ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں ڈال دیا اور ان کو جنت میں چھوڑ دیا اور وہ جنت میں کھانے پینے لگ گئی. ایک وقت ایسا آیا اللہ نے شہداء کی روحوں کو اپنے سامنے کیا اور فرمایا کہ اے مانگو کیا مانگتے ہو، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اللہ نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، تینوں دفعہ انہوں نے یہ جواب دیا. چوتھی دفعہ انہوں نے کہا نانو نسرو من الجنت حیث نشاء، جب سب کچھ مل چکا ہے اے اللہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ہماری یہ روحیں اٹھا اور ان جسموں میں ڈال دیں جو جسم ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں. تیری راہ میں دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں، تیری راہ میں دوبارہ قتال کرنا چاہتے ہیں، تیری راہ میں دوبارہ جہاد کرنا چاہتے ہیں. رب کائنات نے کہا کہ یہ نہ مانگو، کچھ اور مانگو. انی کتبت، ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے جو عادتاً ایک دفعہ ہمارے پاس روح یہاں آ جاتی ہے وہ قیامت تک ہمارے پاس رہتی ہے. قیامت سے پہلے ہم اس کی روح کو چھوڑیں گے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دینے کے لیے کہا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کا شان نزول خود بیان کیا، امام الانبیاء نے یہ بات بیان کی. آئیے ذرا ابو داؤد شریف کی روایت میں چلتے ہیں. حضرت امام ابو داؤد رائے اور بھی بڑے محدثین یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم بعود، جب عود کے میدان میں تمہارے 70 صحابہ 70 ساتھی شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں ڈال دیا اور ان کو جنت میں چھوڑ دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ جنت میں تو بڑا مزہ ہے، جنت میں بڑا لطف ہے، انہوں نے رب کائنات سے سوال کر دیا اے رب العالمین ہمیں واپس بھیج. اللہ نے کہا یہ نہ سوال کرو، کوئی اور سوال کرو، ہم وہ سوال تمہارا پورا کریں گے. انہوں نے کہا من یبلغ عنا اخواننا انا احیاء فی الجنہ، اللہ پھر یہ ہماری بات ہمارے بھائیوں کو بتا دیں کہ تو نے ہمیں جنت میں زندگی عطا فرما دی ہے. ہمارے بھائی مدینہ طیبہ والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں زندہ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بات تمہارے بھائیوں تک ہم پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بل احیاء، وہ بلکہ وہ زندہ ہیں. اب بات یہ ہے جو کہتا ہے یہ جسم زندہ ہے اور اسی قبر میں زندہ ہے، اس نے شان نزول کو چھوڑا ہے، شان نزول کا اعتبار نہیں کیا. جمعیت اشاعت توحید و سنہ نے جو معنی کیا شان نزول کے ساتھ ملا کر یہ معنی کیا. ابن عباس کی بات صادق آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اے امیر المومنین جو شان نزول کے بغیر معنی کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو شان نزول کے ساتھ معنی کرے گا وہ حق پر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق اشاعت توحید و سنہ، مسلک حق اشاعت توحید و سنہ. مناظر اسلام علامہ مطیع اللہ راشد، مناظر اسلام علامہ مطیع اللہ راشد، یہ جو محاورین اشاعت توحید و
تکبیر. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نکتہ عرض کیا ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے. جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا یہ موقف ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے. ہم جب قرآن پاک کا معنی کرتے ہیں تو شان نزول کا بھی خیال کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ. اور اگلی بات سنیے, گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن کے شان نزول کو پسے پش ڈالو گے, گمراہ ہو جاؤ گے اگر حدیث کے شان ورود کو پسے پش ڈالو گے. شان نزول کو چھوڑو گے تب بھی گمراہ, اگر شان ورود کو چھوڑو گے تو تب بھی گناہ. دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث پیغمبر نے کس موقع پہ کہی ہے, اس کا سارا پس منظر دیکھنا پڑے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اس طبقے کو جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ پیغمبر کائنات کے بعد پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں پیغمبر کائنات نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا. یہ حدیث علماء کرام کی نظر میں کمزور ہے, لیکن آپ کہیں گے شان صحابہ کی بات ہے, عظمت صحابہ کی بات ہے, اس کا اعتبار کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا اعتبار کرتے ہیں. من کنت مولا فعلی مولا, اس کا پس منظر تو دیکھیے کہ اس کا شان ورود تو دیکھیے کہ پیغمبر کائنات نے کس موقع پر یہ جملہ فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو موقع پر یہ جملہ فرمایا. وہ دونوں موقع ایسے, مختصر بات کر رہا ہوں, کہ حضرت علی پہ اعتراض آیا تھا, حضرت علی پہ سوال آیا تھا, حضرت علی پر لوگوں نے بات کہی تھی. جب پیغمبر کائنات کو پتا چلا کہ میرے علی پہ سوال ہوا ہے, میرے علی پہ اعتراض ہوا ہے, میرے علی پر لوگوں نے بات کہی ہے, تو پیغمبر کائنات نے اس سوال کو ختم کرنے کے لیے, علی کی محبت پیدا کرنے کے لیے, علی کی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جملے کہے تھے من کنت مولا فعلی مولا. اے لوگوں, جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ علی کے ساتھ بھی محبت کرے, جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ میرے علی کو بھی دوست رکھے. شان ورود کو دیکھو گے تو حدیث بھی سمجھ آئے گی, اگر ورود کو چھوڑو گے تو حدیث میں بھی پھسل جاؤ گے. چلیے میں بخاری کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. انہوں نے ایک بات مشہور کی ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کہ میت سنتا ہے, مردہ سنتا ہے. اور یہ بات چلتے چلتے ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچی, حضرت طاہرہ تک پہنچی. حضرت عائشہ نے ابن عمر کو طلب کر دیا, فرمایا کہ ابن عمر تیری طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میت سنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے ام المومنین سیدہ عائشہ, یہ بات تو میدان بدر میں ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا میدان بدر میں کیسے ہوئی تھی؟ حضرت ابن عمر نے سارا پس منظر بیان کر دیا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت ان کافروں کو حکم کیا کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے, 3 دن کے بعد پیغمبر کائنات اس کنویں کے مڈیر پر تشریف لائے. جیسے وہاں تشریف لائے آپ علیہ السلام نے ان کو کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, اور کیا تم سے کیے رب العالمین کے وعدے کہ تم نے پورے پائے ہیں کہ نہیں پائے؟ میرا باپ حضرت فاروق اعظم کھڑا تھا, کہنے لگا اتتکلم اجسادا اللہ اروالا, اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ ان جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح کوئی نہیں ہے, آپ بغیر روح کے جسموں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں موجود ہے حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے بھی ساتھ کہے اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو میت ہے, بھلا کوئی میت سنتا ہے, اور قرآن کہتا ہے انک لا تسمیع الموتى. نبی علیہ السلام نے کیا جواب میں فرمایا؟ اس وقت تم سے زیادہ سنتے ہیں, اس وقت تم سے زیادہ سنتے ہیں. بس یہ جملہ لے کر کہنے لگ گئے, معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں, میت سنتا ہے. پڑھیے بخاری, حضرت سیدہ عائشہ نے طاہرہ نے شان ورود کا اعتبار کیا, اور امام بخاری کہتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قتادہ نے شان ورود کا اعتبار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میت نہیں سنتا, قرآن کہتا ہے انک لا تسمیع الموتى, میت نہیں سنتا. قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور. حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا انہم لیسمعون لیعلمون کے معنی میں ہے اے ابن عمر کہ اس مقام کا لفظ الآن تو پیغمبر کائنات نے فرمایا, اب معنی یہ بنے گا حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی روحیں جہاں چلی گئی ہیں یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں.
حضرت عائشہ نے جو معنی کیا شان ورود کا اعتبار کر کے معنی کیا، اور وہی طبقہ حق پر ہے جو شان نزول کا بھی خیال کرے گا اور شان ورود کا بھی اعتبار کرے گا۔ الکوکب الدری پڑھ رہا ہوں، حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے، اور یہ ترمذی کی املائی کتاب ہے۔ حضرت علامہ ترمذی پتہ کیا، حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں استدل المنکرون، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مردہ نہیں سنتا، قبر میں جانے کے بعد میت نہیں سنتا، فرماتے ہیں منہم عائشہ و ابن عباس والے امام، کہ ان کا عقیدہ میت نہیں سنتا، یہ عقیدہ حضرت عائشہ کا، حضرت ابن عباس کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا اندی صحیح، دیوبندیوں کے نزدیک بھی صحیح یہی عقیدہ ہے، دیوبندیوں کے نزدیک بھی صحیح عقیدہ یہی ہے کہ مردے، اور بولو مردے نہیں سنتے۔ حضرت علامہ رشید، اور یاد رکھیے جن علماء دیوبند نے لکھا ہے نا کہ انبیاء حیات ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اٹھائیے کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اٹھائیے علامہ ظفر احمد عثمانی کا فتویٰ اٹھائیے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کے لیے وہ حیات مانو جو موت کے منافی نہیں ہے، جو موت کے، یعنی ایک ہی وقت میں تم کہو کہ نبی پر میت بھی ہے، نبی حیات بھی ہے، نبی میت بھی ہے، نبی حیات بھی ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت جمعیت اشاعت توحید و سنت کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کے اعتبار سے پیغمبر اموات میں داخل ہیں، آخرت کے اعتبار سے پیغمبر حیات میں داخل ہیں۔ ہم نبی کے لیے ممات بھی مانتے ہیں، نبی کے لیے حیات بھی مانتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھیے، اگر تم شان نزول کے اعتبار نہیں کرو گے تب بھی پھسل جاؤ گے، وہ بھی پھسلے، ناراض نہیں ہوں میں بات کہنے لگا ہوں، اور کچھ اور لوگ بھی پھسلے۔ توجہ سے، واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے نبی کو بچا کے رکھے گا، پیارے پیغمبر کو اللہ بچا کے رکھے گا۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ برحق عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، لیکن میرا عزیز واللہ یعصمک من الناس کا معنی بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اگر پیغمبر پر جسمانی بیماری مانو گے وہ کہتے ہیں کہ یعصمک من الناس کے خلاف ہے، نبی کی عصمت جاتی رہی۔ میں نے کہا وہ کس طرح جاتی رہی؟ میں نے کہا پیغمبر کو بخار ہو عصمت کے خلاف نہیں ہے، اگر پیغمبر کو تکلیف آئے عصمت کے خلاف نہیں ہے، اگر پیغمبر کے دندان شہید ہو عصمت رسول کے خلاف نہیں ہے، اگر پیغمبر کی رخسار شہید ہو تو بھی مانتا ہے کہ عصمت رسول کے خلاف نہیں ہے، اگر پیغمبر کے یہاں کھود کی کڑیاں چپ جائیں تو بھی مانتا ہے کہ عصمت رسول کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جب جادو کا مسئلہ آتا ہے، اور سنیے جادو کے معاملے میں اہل سنت کا نظریہ ہے جس طرح ایک نزلہ بیماری ہے، جس طرح ایک بخار بیماری ہے، جس طرح دیگر جسمانی بیماریاں ہیں، ہم جادو کو بھی ایک جسمانی بیماری مانتے ہیں اور اس کو مرض من امراض الابدان مانتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بے شک آپ اٹھائیے علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب، ابن حجر کی کتاب فتح الباری اٹھائیے، علامہ قسطلانی کی کتاب اٹھائیے، حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب اٹھائیے، حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی کی کتاب اٹھائیے، حضرت مولانا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی بات اٹھائیے، اے چھوڑو اٹھاؤ یہاں المسلم حضرت قاضی شمس الدین محدث کی کتاب اٹھائیے رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم انبیاء، ہم بیماریوں میں عام بیماری مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم پھسل اس وجہ سے گئے کہ تم نے شان نزول کا اعتبار نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना कुरान और सुन्नत के मौक़िफ़ पर कायम है। हम उन्हीं तशरीहात पे कायम हैं जो असली तशरीहात हैं। हम जब कुरान का माना करते तो शान नज़ूल के साथ करते हैं, जब हदीस का माना करते तो शान वरूद के एतबार के साथ करते हैं। इस वजह से ये जमात आल सुन्नत की हक पर जमात है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।